بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ اچانک کمرے میں ایک کڑک اور ڈراؤنی آواز گونجی۔ دوشیزہ کا دل دہل گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر لرز کے رہ گئی کہ پورے کمرے میں خون تھا۔ آئیے سنتے ہیں ایک آسیب زدہ ڈراؤنی کہانی۔ کارٹر ایک ماہ سے کسی مکان کی تلاش میں تھا۔ اس سلسلے میں آج اسے مسز وینڈی سے ملنا تھا۔ کارٹر ایک ہوٹل مینیجر تھا جو اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اسے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج وہ گھر دیکھنے صبح اپنی کار میں مورس ٹاؤن جا رہا تھا۔ کار میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کی خوبصورت بیوی اینجلینا برجمان تھی اور کار کی پچھلی نشست پر اس کی گڑیا سی بیٹی ولما بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ ولما کے ہاتھ میں ایک گڑیا بھی تھی جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ ولما ہر وقت گڑیا کو ساتھ چپکائے رکھتی۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ اینجلینا کارٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کارٹر ہمیں گھر تو مل جائے گا نا؟ ہاں ضرور مل جائے گا اینجلی، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کارٹر نے پیار سے جواب دیا۔ اینجلی بھی کارٹر کے جواب پر مطمئن سی نظر آنے لگی۔ اتنے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ولما کہنے لگی، ڈیڈ نئے گھر میں میری گڑیا کے لیے بھی روم ہوگا نا؟ کارٹر نے پیچھے دیکھے بغیر پیار سے ولما کو کہا، ہاں ہاں، آپ اور آپ کی گڑیا دونوں کے لیے ایک ہی روم ہوگا جسے ہم مل کر سجائیں گے۔ ولما خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مورس ٹاؤن پہنچ چکے تھے۔ کارٹر نے گھر کے نزدیک پہنچ کر گاڑی روکی اور پھر اینجلی گاڑی سے باہر نکلی اور پھر ولما کو بھی گاڑی سے اتارا۔ گڑیا اب بھی ولما کے ہاتھ ہی میں تھی۔ کارٹر نے اینجلی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود کار کو لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ اینجلی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اینجلی ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ کارٹر بھی اینجلی کے نزدیک آ گیا اور ولما کو گود میں اٹھا لیا جو کہ اینجلی کی انگلی پکڑے غور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باہر مسز وینڈی کھڑی تھی اور ان کے آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کارٹر نے مسز وینڈی کو ہائے کہا جبکہ اینجلی نے مسز وینڈی سے ہینڈ شیک کیا۔ مسز وینڈی نے ولما کو دیکھ کر کہا، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ تو اینجلی نے مسکرا کر کہا، تھینکس۔ گھر باہر سے بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب باہر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ لان کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول لہلہا رہے تھے جبکہ لان کے بیچ میں چھوٹا سا راستہ گھر تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ راستے کے دونوں طرف سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی اور نفاست سے اس کی تراش کی گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مسز وینڈی نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا اور دروازے کے جانب کھڑی ہو کر اینجلی اور کارٹر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ولما بھی اب کارٹر کی گود سے نیچے اتر چکی تھی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر بائیں جانب 2 بیڈ رومز تھے اور ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم سے۔ درمیان میں ٹی وی لاؤنج تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ دائیں جانب بھی ایک بیڈ روم تھا۔ تمام کمرے کشادہ تھے۔ دائیں کمرے کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر اوپری منزل پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مسز وینڈی نے انہیں گھر دکھانے کے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ اس گھر کے مالک یہاں نہیں رہتے بلکہ وہ چیری ہلز میں رہتے ہیں۔ کئی عرصہ سے یہ گھر خالی پڑا ہے جبکہ اس سے پہلے بہت سی فیملیز آئیں اور تھوڑے عرصے بعد ہی وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اینجلی ولما کے ساتھ لاؤنج میں بنے کچن کو دیکھ رہی تھی، اس لیے مسز وینڈی کی باتیں سن ہی نہ سکی جبکہ کارٹر مسز وینڈی کی بات سن کر چونک گیا اور پوچھنے لگا، لوگ یہ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ مسز وینڈی کارٹر کو بتانے لگی، یہاں پر بہت سالوں پہلے ایک فیملی پوری سرا طور پر مر گئی تھی۔ ان کے مرنے کی وجہ کبھی سامنے نہیں آئی، بس اس کے بعد جو بھی آیا کچھ عرصے گزرنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کارٹر مسز وینڈی کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا اینجلی ولما کو لیے اسی جانب آ رہی ہے تو وہ مسز وینڈی سے کہنے لگا، پلیز آپ اس بات کا ذکر اینجلی سے مت کیجیے گا۔ مسز وینڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں اینجلی ولما سمیت دائیں جانب بنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اینجلی کارٹر کو مخاطب ہو کر بولی، کیوں نہ اب ہم اوپر کی منزل دیکھیں؟ کارٹر اینجلی کی بات سن کر مسز وینڈی سے کہنے لگا، آئیں ہم اوپر کی منزل دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر تینوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جبکہ ولما وہیں کمرے میں
गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपरी मंजिल पर भी 3 ही कमरे दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और साथ एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसेस वैंडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए जहाँ सीढ़ियों के पास ही विल्मा खड़ी थी। कार्टर ने एंजली से पूछा, कैसा लगा घर? एंजली ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर एंजली विल्मा को लॉन में लिए आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वैंडी से घर के मामला तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वैंडी घर से निकल आए और घर को मिसेस वैंडी ने लॉक कर दिया। चाबी कार्टर के हवाले कर दी और फिर मिसेस वैंडी भी चलती हुई एंजली के करीब आ गई और इन्हें हाय कहा और विल्मा को प्यार किया। फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी एंजली के पास गया। वो तीनों अपनी गाड़ी की जानिब आ गए और आगे बढ़ गए। अगले ही दिन एंजली और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए थे। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और एंजली सुबह से घर का सामान सेट करने में लगे थे। दोपहर हो चुकी थी, 2 कमरे सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था और विल्मा को लेकर सोफे पर आ बैठा। एंजली खाना बनाने किचन में चल दी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम की घर से वो लोग लेट गए। अब विल्मा और कार्टर सो चुके थे, जबकि एंजली को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की मंजिल की जानिब चल दी। खिड़कियों से रोशनी लाउंज में पड़ रही थी। एंजली खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके पीछे कोई इसे गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे से कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। जब वो यहाँ आई थी तो तमाम दरवाजे बंद थे। खिड़की को बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। अभी दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि विल्मा के रोने की आवाज़ ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया और वो फौरन सीढ़ियों से भागती हुई नीचे चली आई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा विल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी क्योंकि इसने खुद विल्मा के रोने की आवाज़ सुनी थी। बहरहाल वो समझ ना सकी ये इसका वहम था या गुमा, या विल्मा सच में रोई थी। वो अपने ज़हन से तमाम ख्यालात झटक कर किचन की जानिब चल दी। वो रात के लिए खाना तैयार करने लगी। इसने सैंडविच बनाए, गोश्त फ्राई किया, विल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर उठ गया और किचन में चला आया, जहाँ एंजली बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। कार्टर किचन में ही रखी कुर्सी पर बैठ गया। इसके दिमाग में अब भी मिसेस वैंडी के इस घर के मुतालिक की गई बातें घूम रही थी। वो सोचने लगा, ये सब एंजली को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही इसने इस ख्याल को झटक दिया, कहीं एंजली ये सब सुनकर डर ही न जाए। एंजली ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिया। विल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दी। एंजली विल्मा को लिए इसके रूम में सुला कर आई। एंजली थक चुकी थी। बेड पर लेटते ही इसे नींद की आगोश में चली गई। रात को न जाने कौन सा पैर था। अचानक एंजली की आँख खुली एक ज़ोरदार चीख से। वो डर गई। वो फौरन उठकर विल्मा के कमरे की जानिब वो दौड़ी। विल्मा तो नहीं रो रही थी, लेकिन जब विल्मा के कमरे में गई तो देखा विल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखे इससे बातें करने में मसरूफ़ थी। लेकिन इसी हैरत की इंतहा न रही कि जब इसने देखा कि गुड़िया ने विल्मा की बात का जवाब दिया और इसके होंठ भी हिले। वो बेयकीनी से कभी विल्मा और कभी गुड़िया को देख रही थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो मंजर इसने देखा वो हकीकत है या इसका वहम। वो विल्मा के बेड की जानिब आई, लेकिन अब गुड़िया बिल्कुल साकित थी। एंजली विल्मा से कहने लगी, तुम अभी गुड़िया से बातें कर रही थी ना? विल्मा बोली, मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। एंजली कहने लगी, बेटा अब सुबह खेल लेना, अभी सो जाओ। एंजली भी विल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर पहले का मंजर अब भी एंजली के जहन में था। कुछ ही देर बाद विल्मा गहरी नींद में थी, जबकि साथ ही इसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। एंजली आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठा लिया और लाउंज पे पड़े सोफे पर रख दिया और खुद अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि ये बात कार्टर को बता दी, लेकिन कार्टर गहरी नींद में था, लिहाजा एंजली ने इस वक्त इसे उठाना मुनासिब ना समझा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह 10 बजे कार्टर उठा तो एंजली किचन में विल्मा को नाश्ता करवा रही थी। कार्टर किचन में आया तो एंजली ने इसे कॉफ़ी का कप दिया, साथ ही ब्रेड और मक्खन टेबल पर रख दिया।
کارٹر ناشتہ کرنے لگا۔ اینجلی نے ناشتے سے فارغ ہو کر اوپری منزل کو سیٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ ویلما کو کارٹر کے پاس ہی رہنے دیا۔ اسٹور روم میں اینجلی داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے چیزیں دیکھنے لگی۔ اسٹور روم میں رکھی الماری کو کھولا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی تو وہ فوراً باہر آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر فرش پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے اینجلی کی چیخ نکل گئی۔ کارٹر فوراً اوپر چلا آیا۔ اینجلی چیخے جا رہی تھی۔ کارٹر نے اسے جھنجھوڑا۔ اینجلی ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، خون یا خون کارٹر۔ وہ رونے لگی۔ کارٹر کہنے لگا، اینجلی کوئی خون نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ اینجلی نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں فرش پر خون ہی خون بکھرا پڑا تھا۔ کارٹر کہنے لگا، تم کام کر کر کے تھک چکی ہو، چلو نیچے آؤ اور آرام کرو۔ کارٹر اینجلی کو لیے مڑا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ خود ہی بند ہو گیا۔ سامنے ایک ہیبڑا دکھائی دیا۔ اینجلی ڈر گئی۔ وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی، کارٹر یہاں کچھ ہے، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ کارٹر خود بھی ڈر گیا تھا لیکن اینجلی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور فوراً ہی اینجلی کو لیے ہوئے نیچے آ گیا۔ نیچے لاؤنج میں ویلما اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا، ساتھ ہی ویلما کی گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ اینجلی نے فوراً ویلما کو گود میں اٹھایا اور رونے لگی۔ کارٹر جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ، ویلما کے منہ کو صاف کرو۔ ویلما کو کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اینجلی کے ساتھ چمٹ گئی۔ اچانک تمام کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں اور ایک بھیانک آواز سنائی دی، چلے جاؤ یہاں سے۔ ویلما پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، پھر سے رونے لگی۔ اینجلی نے اسے زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ کارٹر نے اینجلی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ ویلما کو گود میں لیے گھر سے باہر آ گئی۔ کارٹر نے گاڑی اسٹارٹ کی تو اینجلی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کارٹر نے گاڑی چرچ کی جانب موڑ دی۔ 20 منٹ بعد ہی وہ چرچ میں پریسٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کارٹر نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کا ذکر پریسٹ سے کیا۔ پریسٹ نے کہا، چلیں میں آپ کے گھر چلتا ہوں تاکہ میں گھر کا معائنہ کروں۔ کارٹر، اینجلی اور ویلما پریسٹ روپ کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی فوراً فراٹے بھرنے لگی۔ جلد ہی وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ سبھی گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ پریسٹ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ یوں ہی کچھ پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول دیں اور وہ کارٹر کو بتانے لگے، بہت عرصہ پہلے یہاں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بلیک میجک کرتی تھی لیکن یہ بات اس کے شوہر کو معلوم نہ تھی۔ اس کا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا، تبھی وہ یہ عمل کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ یہ عمل کر رہی تھی کہ اسے کوئی ایفرمیشنز بھول گئی، وہ غلط ایفرمیشنز پڑھنے لگی، یعنی کہ منتر۔ اس وجہ سے عمل الٹا ہو گیا اور شیطانی قوتوں نے اسے مار دیا اور گھر پر قابض ہو گئی۔ جب اس کا شوہر گھر لوٹا تو اسے بھی شیطانی قوتوں نے مار دیا۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رہ پاتا تھا۔ وہ انسان کو اتنا ڈراتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہ پاتا۔ تم لوگ بھی یہ گھر جلدی چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطانی قوتیں بہت طاقتور ہیں۔ اگلے ہی دن کارٹر نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ اس کے دوست جارج نے بتایا کہ چند دن پہلے ہی میرے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ایک گھر خالی ہوا ہے۔ کارٹر اسی دن جارج کے ساتھ اس گھر کے مالک سے ملا اور تمام معاملات طے کر کے وہ گھر خرید لیا۔ شام تک انہوں نے مورس ٹاؤن والا گھر چھوڑ دیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اینجلی، کارٹر اور ویلما اس گھر میں بہت خوش ہیں۔ پرانے گھر کو پریسٹ کے کہنے پر اس گھر کے مالک نے بند کر دیا، جبکہ پریسٹ نے اس گھر کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ دیا تاکہ وہ آسیبی قوتیں کسی کو نقصان نہ پہنچا پائیں۔ لیکن اب بھی اس گھر سے رات کے وقت ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور کوئی بھی اس گھر کے قریب نہیں جاتا۔ لیکن اب بھی جب اینجلی اس گھر کے متعلق سوچتی ہے تو اس کے پورے جسم میں خوف سے ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئیکن۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔